الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ واقعہ کی 7ویں نمبر کی آیت وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ساری انسانیت کو اور سارے کائنات کے لوگوں کو 3 جماعتوں پر تقسیم فرمائیں گے. اس سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی کہ ان سب مراحل سے گزرنے کے لیے سب سے پہلے موت کا منظر انسان کے سامنے ہے، اور یہ پہلی منزل ہے آخرت کی منزلیں تمام کے تمام طے کرنے کے لیے. اگر پہلی منزل آسان ہے تو آگے کی ساری منزلیں آسان ہیں، اور پہلی منزل مشکل ہے تو آگے کی سارے منازل اور سارے مراحل بڑے مشکل ترین ہے انسان کے لیے. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. حدیث میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے اور روح نکلنے کا جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت میں اگر کوئی بندہ وہاں بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو حدیث میں یہ صاف طور پر فرمایا گیا کہ سورہ یاسین کے ایک ایک لفظ کے بدلے میں 10,000 ہزار فرشتے وہاں صف باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. ایک ایک لفظ کے بدلے میں 10,000 ہزار فرشتے صف باندھ کر کھڑے رہتے ہیں تاکہ شیطان اس کے اوپر حملہ نہ کرے اور اس کے ایمان کو لوٹ کر نہ لے جائے. یہ ایک منظر ہے اس وقت کا، لیکن ہمارے یہاں ماحول یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو منظر بڑے عجیب چلتے ہیں. جب ہمیں لگتا ہے کہ بھئی انسان کا آخری وقت چل رہا ہے تو کلمہ پڑھانا بھی کسی کو نصیب نہیں ہوتا، کلمے کی تلقین بھی کسی کو جلدی نصیب نہیں ہوتی ہے. زندگی میں ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ پاک اپنی رضامندی والی اور کلمے والی موت نصیب فرمائے. بہرحال انسان کو مرنے کے بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ قبر میں رکھا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن قبرستان گئے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قبر والوں سے خطاب کیا، کہا یا اہل القبور قسمت اموالکم، اے قبر میں سونے والو تمہارے مال تقسیم کر دیے گئے. وَزُوِّجَتْ وَنِسَاؤُكُمْ زُوِّجَتْ، اور تمہارے عورتوں نے دوسرے نکاح کر لیے. وَأَوْلَادُكُمْ حُرِمَتْ، اور تمہاری اولاد دن بدن تم سے دور دور ہوتی جا رہی ہے. حضرت علی کا یہ خطاب سن کر صحابہ کرام بڑے سہم گئے کہ ظاہر بات ہے کہ قبرستان میں جانے والا چلا جاتا ہے، اس کے مال کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے مکان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کے بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ان کی اولاد کتنی نظر انداز کرتی چلی جاتی ہے.
حضرت علی کے اقوال پڑھا کیجئے، زندگی کو تبدیل کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جملہ ارشاد فرماتے تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی نہیں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، اور جب تک کہ دروازے میں داخل نہیں ہوگے اس وقت تک کہ شہر میں تم داخل، جب تک دروازہ نہیں کھلے گا تم شہر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت دی تھی، وہ علم دیا تھا، اور دنیا کے سب سے پہلے قاضی اور سب سے پہلے ولی، سارے ولیوں کا تاج جہاں جا کر پہنایا جاتا ہے نا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بات بڑی کام کی ہے، مجھے یاد آ گئی تو میں آپ کو عرض کرتا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فیصلہ آیا، دو لڑکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور دونوں دعویٰ کر رہے تھے کہ میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، میں اس کا سگا بیٹا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں سگا بیٹا ہوں۔ دونوں کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا۔ کہا ہمیں مال تقسیم کرنا ہے، میراث لینی ہے، ہم دونوں لڑ رہے ہیں، یہ کہتا ہے سگا بیٹا میں ہوں، یہ کہتا ہے سگا بیٹا میں ہوں۔ اب نہ والدہ ہے، نہ کوئی دوسرے بھائی ہیں، نہ بہن ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار ہیں جو گواہی دے سکے کہ بھئی اس میں سے سگا بیٹا کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ سوچ کر حیران ہو گئے کہ بغیر گواہی کے میں فیصلہ کیسے کروں گا۔ حضرت عمر نے ایک صحابی کے ساتھ حضرت علی کے پاس بھیجا، کہا جاؤ ان کو علی کے پاس لے کر جاؤ، وہاں ان کا حل نکل آئے گا۔ جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت علی نے جب بات سنی تو کہا ایک کام کرو، آپ لوگ وہیں چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، میں وہیں آتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی آپس کی، اور ایک دوسرے کا درجہ اور ایک دوسرے کی صحبت کا اثر تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں گئے اور ان دونوں کو بٹھایا حضرت عمر کے سامنے، اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو دونوں دعوے دار تھے کہ میں سگا بیٹا ہوں، یہ کہتا میں سگا بیٹا ہوں۔ حضرت علی نے پوچھا کہ دونوں کو الگ الگ لے کر پوچھا تمہارے باپ کی قبر کا پتہ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا جاؤ دونوں جاؤ، اور جا کر آپ کے باپ کی قبر کھود کر وہاں سے ایک ہڈی نکال کر لے آنا، ہاتھ کی ہڈی آپ کو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں گئے اور قبر کو کھودا، اور کھود کر ایک سیدھے ہاتھ کی ہڈی لے کر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ آپ کیا کریں گے اور کیسے فیصلہ کریں گے، ہڈی کو دیکھ کر کیسے فیصلہ ہوگا بھائی۔ حضرت علی نے 2 پیالے منگوائے اور دونوں کو کہا کہ دونوں کا خون نکالو اور دونوں ایک پیالے میں الگ الگ رکھ دو۔ چنانچہ دونوں نے اپنا خون نکال کر 2 پیالوں میں الگ الگ رکھا۔ حضرت علی نے اس ہڈی کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک اس پیالے میں اور ایک اس پیالے میں رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر بڑے حیران اور تعجب سے اس طرح ہاتھ باندھ کر دیکھ رہے تھے کہ کیا منظر ہے ہم دیکھتا ہوں۔ لیکن علم ہے نا، وہ انسان اگر چھوٹا بھی ہو اس سے اگر علم حاصل کر لیا جائے تو بہت بڑی بات ہے، علم ہوتا ہے۔ تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک پیالے میں سے خون غائب ہو گیا اور ایک پیالے میں خون باقی تھا۔ ہڈی نے پورا خون چوس لیا۔ حضرت علی نے فیصلہ کر دیا کہ جس ہڈی نے خون چوس لیا ہے یہ اس کا سگا بیٹا ہے، اور یہ دوسرا جس میں خون باقی ہے یہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا DNA ٹیسٹ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ علم دیا تھا۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں کھڑے ہو کر کریں یا اہل القبور قسمت اموالکم، تم تو چلے گئے مال چھوڑ کر، تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ وسکنت دیارکم، تمہارے گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہے۔ ونساؤکم زوجت، تمہاری عورتوں نے دوسرے نکاح کر لیے ہیں۔ واولادکم حرمت، اور تمہاری اولاد دن بدن تم سے منہ موڑتی جا رہی ہے۔ پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ تم مر گئے تھے تو تمہاری اولاد قبرستان روزانہ آتی تھی، اب ہفتے میں آتی ہے، اب 1 مہینے میں آتی ہے، اب سال میں 1 مرتبہ بھی کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے اپنے قبروں کی تیاری کرو، اپنے آخرت کی تیاری کرو۔ بہرحال جو یہ میدان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں لوگوں کو الگ الگ تقسیم کریں گے، یہ بڑا عجیب سا منظر ہے۔
اور آپ اس وقت میں جب آپ قبر میں اترتے ہو تھوڑا احساس کرو. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا بھئی ہنسی اور مذاق اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین ہنسی وہ ہے جو جنازے کے ساتھ ہو اور قبرستان کے اندر ہو. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو ہنسی مذاق کرتے قبرستان میں داخل ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ کون سی جگہ پر آپ کھڑے ہیں. ایک بیٹے کی لاش ہے اور باپ اس لاش کو اٹھا کر قبر میں رکھ رہا ہے. اس باپ کو یہ پتہ ہے کہ یہی بیٹا ہے جس کے میں انگلی پکڑ کر چلا کرتا تھا، یہی بیٹا ہے، اگر تھوڑی سی مٹی اس کے بدن پر آتی تھی تو میں مٹی کو جھاڑتا تھا، اور یہی بیٹا ہے کہ اس کو میں ہر وقت اپنی انگلی سے لے کر چلا کرتا تھا. لیکن آج وہی باپ اس بیٹے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جب زمین پر سلا رہا ہے تو نہ وہاں بسترا ہے، نہ وہاں تکیہ ہے، نہ وہاں کوئی قالین ہے، نہ وہاں کوئی بجلی کا کنیکشن ہے. اس کو سب پتہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کبھی دنیا میں تکلیف ہونے نہیں دیتا تھا، لیکن آج اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھ رہا ہوں. تو وہ منظر کو ایک بندہ یاد کرتا ہے تو انسان کو اس کی تیاری کی توفیق نصیب ہوتی ہے. ہم نے ہمارے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں رکھا ہے، خاندان والوں کو رکھا ہے، لیکن ذرا برابر ہمارا دل میں اس کا احساس نہیں ہے کہ ایک دن میرا بھی آئے گا کہ مجھے بھی قبر میں رکھا جائے گا. منو مٹی میرے منہ پر ڈال کر سب نکل جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک جماعت اس میں سے وہ ہوگی جو سیدھے جانب کھڑی ہوگی. جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے جانب جو جماعت ہوگی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھے پسلی سے پیدا کیے گئے ہوں گے، سارے کے سارے جنتی ہوں گے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں جانب سارے کے سارے جہنمی ہوں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا کیے گئے. لیکن اصحاب المیمنہ، اللہ کے سیدھے جانب کھڑے ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، تو اتنا آسان تو نہیں ہے کہ چھلانگ لگائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. اس کے لیے دنیا میں اللہ نے زندگی دی ہے محنتیں کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جو دنیا کی عمر اللہ نے دی ہے اس میں آپ کو سب سے پہلی شرط نماز ہے. اگر ایمان کے بعد مومن کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو یہ مومن نکما ہے، ناکارہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان ایمان والوں میں اگر کوئی ہے تو وہ بے نمازی ہے. کیا وجہ تھی بھائی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا درجہ دیا تھا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں کی راتوں میں، عرب کے سردیوں کی راتوں میں جو بڑی بڑی رات ہوتی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر رکعت باندھ کر نفل کی کھڑی ہو جاتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، عشاء کے بعد نفل کی نیت باندھی ہے. پہلی رکعت میں حضرت فاطمہ نے 25 پارے قرآن کے پڑھ لیے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ دوسری رکعت میں 2 پارے پڑھ لیے. جب سلام پھیرا تو حضرت بلال کی تہجد کی اذان کی آواز حضرت فاطمہ کے کانوں سے ٹکرائی تو چیخ نکل گئی حضرت فاطمہ کی، اور کہا کہ یا اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی کر دی کہ ہم 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے. اللہ اکبر. ان کا یہ شکوہ تھا. ہمارے تو ایک رات میں قرآن ختم ہو جائے تو دوسرے دن اخبار میں نام بھی آ جائے گا کس نے ایک دن میں ایک رات میں قرآن، اور کم سے کم اخبار میں نہیں تو واٹس ایپ پر تو آنے ہی والا ہے وہ فلاں بندے نے ایک رات میں قرآن ختم کر. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، 16 دن سفر میں نکل گئے، اپنے سواری پر نکل گئے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ. علماء نے لکھا ہے کہ 16 دن میں 16 قرآن ختم کر لیے. کیا وجہ تھی بھائی ان لوگوں کے اعمال کرنے کی؟ کیونکہ انہیں اللہ کے سیدھے جانب کھڑے ہونا تھا، نیک لوگوں میں شامل ہونا ہے. اس لیے انہیں تمنا ہے کہ اعمال کروں، عمل کرنا میرا کام ہے، قبول کرنا میرے اللہ کا کام ہے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے قرآن کی آیت اتر گئی. اس زمانے میں جب کوئی مشینوں کا دور نہیں تھا، وہ لوہا سیدھا کیا کرتے تھے جس کو ہمارے زبان میں لوہار کہتے ہیں. وہ اور ان کی بیوی دونوں گئے جنگل میں اور 3 دن 3 رات تک جنگلوں سے لکڑیاں چن کر لے کر آئے اور لکڑیوں میں آگ لگائی اور لوہا گرم کرنے کے لیے رکھ دیا. اب جب لوہا پورا لال ہو گیا تو انہوں نے ہتھوڑا اٹھایا، اس طریقے سے پیچھے لیا
کہ اب اس پر ماروں گا تو یہ لوہا سیدھا ہو جائے گا. 3 دن 3 رات کی محنت ہے اور صبح سے لے کر اب تک اس لوہے کو گرم کیا ہے. ادھر ظہر کے اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر، جیسے بلال کی اذان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی نا. علماء نے لکھا ہے یہ ہتھوڑا یہ پیچھے تھا نا، انہوں نے آگے بھی نہیں لیا، یہ ہتھوڑا پیچھے چھوڑ کر سیدھا مسجد کی طرف دوڑ پڑے. وہ مسجد میں جانے سے پہلے آسمان سے جبرائیل آ گئے اور قرآن لے کر آ گئے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اے میرے حبیب، تیرے امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تجارت انہیں نماز سے روکتی نہیں ہے، کاروبار انہیں نماز کے لیے روکتا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے میرا لاڈلا ایسا؟ اللہ کے رسول نے نماز کے بعد پوچھا بھئی کون ہے جو اذان کی آواز سننے کے ساتھ اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد میں آ گیا؟ اس کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی ہے. صحابی کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی ان کے لیے کہ وہ بندہ اللہ کو پسند آ گیا کہ اس نے حالانکہ سوچنا چاہے تو سوچ سکتا ہے 3 دن کی میری محنت ہے اور میں نماز پڑھ کے آؤں گا تب تک آگ بجھ جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی. تو ان کی نماز بھی ہماری نماز جیسی نہیں تھی کہ 5 منٹ میں بھاگ کر آتا ہوں جلدی سے، جب تک تو آگ گرم رہے گی نا. نہیں، ہمارے جیسی نماز نہیں تھی ان کی. ان کا ایمان اتنا گرم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تقویٰ اور طہارت عطا فرمائی تھی کہ آسمان سے جبرائیل ان کی باتیں لے کر زمین پر آیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا ہمیں اللہ کے سیدھے جانب کھڑے رہنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اصحاب المیمنہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کر کر آگے نکل گئے اور اللہ کو انہوں نے راضی کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ، بڑے کالے کلوٹے تھے، ان کا لقب ہی پڑ گیا تھا اسود. حضرت بلال کو بھی پیچھے ڈال دیا تھا، اتنے کالے کلوٹے تھے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی تھی تو آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک سوال کرنا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میرا کالا پن مجھے جنت میں جانے سے روکے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں جاتا ہوں کوئی میرا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سب کہتے کہ بہت کالا ہے، کون لڑکی دے گا بھائی اس کو؟ جی آج تو ہم کو خوبصورت چاہیے، حسین چاہیے، جمیل چاہیے، بال کٹے ہوئے چاہیے، ہیل والی چپل والی چاہیے، لمبے ناخن والی چاہیے، چہرے سے ڈاکن نظر آنی چاہیے. ہم کہاں صورت دیکھتے ہیں؟ ہم تو صرف صورت دیکھتے ہیں، سیرت تھوڑی دیکھنے والے بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ فرمایا کہ بڑے دل کے دکھے ہوئے تھے اور بڑے نیک صحابی تھے. صحابہ تو سارے نیک تھے لیکن یہ صحابی کا دل کچھ عجیب سا تھا، رونے لگ گئے. اللہ کے رسول جہاں جاتا ہوں کوئی رشتہ ہی نہیں کرتا میرے ساتھ. تو میں نے اس لیے پوچھا کہ یہ کالا پن جنت میں جانے سے روکے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اسی وقت چلے جاؤ، فلاں فلاں گھرانے میں انصار کی لڑکی ہے، میرا نام لینا اور وہاں سلام کر کے کہہ دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ کے لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں. ان کے والد یعنی صحابی باہر بیٹھے تھے صحابیہ کے ساتھ، لڑکی گھر کے اندر تھی. تو انہوں نے جا کر کہا اللہ کے رسول نے سلام عرض کیا ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی لڑکی کا پیغام لے کر آیا ہوں. کہا کس کے ساتھ؟ کہا میرے ساتھ، نکاح مجھے خود کو ہی کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے. اس صحابی نے صرف اتنا ہی کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتا ہوں. تو ان کے دل پر پھر صدمہ لگا کہ دیکھیں یہاں سے بھی نہ ہو گیا نا، میں کہتا تھا کہ میرے کو نکاح کا پیغام میرا منظور کرتا نہیں ہے. اندر سے لڑکی سن رہی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا تھا بڑی ذہین ہے، عقل مند ہے اور خوبصورت بھی ہے اور مدینہ میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے، میں تیرا نکاح اس کے ساتھ طے کروا رہا ہوں. اندر سے لڑکی نے کہا کہ ابا جان پیغام کس نے بھیجا؟ یہ مت دیکھو کہ یہ کالا ہے کلوٹا ہے، یہ دیکھو کہ پیغام کس نے بھیجا ہے. پیغام بھیجا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں 100 جان سے قربان ہوں، اگر یہ اس سے 100 درجہ زیادہ کالا بھی ہوگا تب بھی میں 100 جان سے قربان ہوں، اس لیے کہ میرے آقا نے میرا پیغام بھیجا ہے. نصیب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پہنچے. اللہ کے رسول آپ نے بھیجا تھا؟ کہا میں نے بھیجا تھا. کہا ٹھیک ہے نکاح طے کر دیجئے، نکاح پڑھا لیجیے. نکاح پڑھا لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ فرمایا کہ بھائی مہر کی رقم کا انتظام کرو اور لڑکی کے آسائش آرام سکون کے لیے کچھ تھوڑا بہت سامان خرید لو. کچھ ہے پلے؟ کچھ نہیں.
میرے پاس ایک گھوڑا ہے جو جنگ کے میدان کا ہے، میرے پاس ایک تلوار ہے، میرے پاس ایک زرہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ بیچ دو اور سامان لے لو۔ وہ بازار میں گئے، گھوڑے کا سودا کیا، زرہ کا سودا کیا، تلوار کا سودا کیا۔ ادھر مدینے کے گلیوں میں آواز گونجی انفروا فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں کفر نے اسلام کو للکارا ہے اور جنگ کا میدان تیار ہے، چلیے جنگ کے اندر نکلنا ہے۔ ابھی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے مسجد میں جمع فرمایا، مشورہ چل رہا تھا، اور یہ سعد اسود جن کا نکاح ہو چکا ہے، زندگی کی بہت بڑی خوشی کا دن ہے، اور بڑے خوش تھے کہ میں آج اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا اور نکاح ہو گیا، بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ سارے گھوڑا بھی بیچا تھا، تلوار بھی بیچی تھی، زرہ بھی بیچی تھی۔ بازار میں گئے، جب کانوں میں آواز گونجی نا کہ انفروا فی سبیل اللہ، کفر نے اسلام کو للکارا ہے، فوراً اپنا گھوڑا واپس لے لیا، تلوار واپس لے لی، زرہ واپس لے لی، اور اس گھوڑے پر سوار ہو کر سب سے پہلے میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ بھائی یہ بھی تو حکم اللہ کے رسول نے دیا تھا نا۔ جب جنگ گرم ہو گئی اور جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول کو اچانک حضرت سعد کی یاد آ گئی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ کہا میرا سعد تو شب زفاف مناتا ہوگا، اس کا تو نکاح ہو گیا تھا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس سعد کی بات کرے؟ فرمایا سعد اسود۔ فرمایا نہیں، وہ تو ہم سب سے پہلے میدان جنگ میں آ کر 80 کے قریب اس کے بدن پر زخم لگ چکے ہیں، اور وہ ٹک ٹکی نظر سے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، زبان سے بول پا نہیں رہا ہے، پورے بدن کا خون نکل چکا ہے۔ کہا سعد کہاں؟ ہاں سعد اسود۔ اللہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس صحابی نے زندگی میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ جب میرا آخری وقت ہو، میری روح نکلنے لگے، تو مجھے آخری وقت میں آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دینا۔ بس اس کے لیے ٹکے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ ان کو لے کر آ جاؤ۔ صحابہ کرام ان کو جب اٹھانے لگے نا تو انگلیاں پورے بدن میں جانے لگی تھی، کیونکہ 80 کے قریب زخم لگ چکے تھے بدن میں تلوار کے۔ اللہ کے رسول اٹھا نہیں پا رہے ہیں، جہاں ہاتھ لگاتے بدن کے اندر ہاتھ چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول خود اٹھ کر گئے اور حالت دیکھی کہ میرے لاڈلے کا کیا حال ہو گیا ہے کہ 80 کے قریب ٹک ٹکی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کا سر اٹھایا، اپنے پنڈلی کے اوپر رکھا اور چہرے پر نظر ڈالی، آپ کے آنسو ان کے چہرے پر ٹپکے اور ادھر سے روح فوراً نکل گئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا صحابی تھا۔ اللہ کے رسول فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گیا۔ جب جنازہ اٹھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں پر چل رہے تھے، ایڑیاں اوپر کر کے چل رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آج تک ہم نے آپ کو ایسا نہیں دیکھا، آج سعد کے جنازے میں آپ تو ایڑیاں اوپر کر کے چل رہے ہیں۔ فرمایا اس کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتنے فرشتے بھیجے کہ مجھے چلنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اصحاب المیمنہ، ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے سیدھے جانب پر۔ اور ہمارے گدھے جن کا نکاح ہوتا ہے نا، اس دن انہیں نماز کی فرصت ملتی نہیں ہے، جنگ کا میدان تو بہت دور کی بات رہ جائے، ہوتی ہے نماز کی فرصت۔ ایک تو پسینہ پوچھنے والے آگے پیچھے اتنے پریشان کرتے پھرتے ہیں بیچارے کو کہ اس کو کوئی چیز کو سمجھ میں آنے نہیں دیتے ہیں۔ صبح سے شام تک اگر اس کا صبح میں نکاح ہوا ہے ظہر پہلے، تو ظہر کی نماز غائب، عصر کی غائب، مغرب کی غائب، عشاء کی غائب، فجر کہاں پڑھنی ہے اس کو۔ لیکن یاد رکھو اور کان کھول کر سن لو، بات یاد آ گئی، میں درمیان میں عرض کرتا چلوں۔ حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد اس نے اپنے بیوی کا وظیفہ ادا کیا، اور وہ رات ذریعہ بن گئی اولاد کے آنے کا، لیکن صبح اٹھ کر نہ بیوی نے فجر کی نماز پڑھی نہ شوہر نے فجر کی نماز پڑھی۔ حضرت پیران پیر فرماتے قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں کہ آنے والی اولاد اللہ کی، اس کے رسول کی اور ماں باپ کی نافرمان بن کر دنیا میں آئے گی۔ سمجھ رہے نا؟ تو نافرمانی کا بیج تو ہم نے بویا ہے نا۔ تو بہرحال ہمیں اگر اللہ کے سیدھے جانب کھڑے رہنا ہے اور اصحاب المیمنہ نیک لوگوں میں شامل ہونا ہے، دنیا میں محنت کرنی پڑے گی۔ صحابہ نے ایسی محنت نہیں کی، ایسی گردنیں نہیں کٹوائی۔ بھائی جنت اتنی سستی نہیں کہ چھلانگ لگا کر جنت میں کود جاؤ گے۔ اللہ کا فضل و کرم تمہارے شامل حال رہے گا، اور اعمال کرتے رہو گے تو اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور غفلت کوتاہی سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔